بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تأويل الجاهلين والتحريف الغالين وانتحال المبطلين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم علماء کرام، اساتذہ گرامی قدر، مندوبین اور جملہ حاضرین، میرے بزرگوں بھائیوں، الحمدللہ صبح سے آپ اکابر علماء کے ذریعے مکاتب اور مدارس کے فرائض، ان کی ذمہ داریاں، اسی کے ساتھ فرق باطلہ کے رد اور خوب خاص طور سے ارتداد کے فتنے کو روکنے کے لیے، نیز مسلمانوں کے اندر جو فتنے آ رہے ہیں ختم نبوت پر حملہ کرنے کے لائن سے، ان سب سے بچنے کے لیے کیا کیا ہماری ذمہ داریاں ہیں اور ان کے لیے کیا ہمیں کرنا ہے، ان سب کے بارے میں آپ تفصیل کے ساتھ بیانات سماعت فرما رہے ہیں. مجھ کو یہ عنوان دیا گیا ہے کہ ارتداد کے طوفان پر روک لگانے کے لیے، بدعقیدگی سے بچانے کے لیے، لوگوں کو صحیح عقیدے پر راسخ کرنے کے لیے مکاتب اور مدارس کی کیا ذمہ داریاں ہیں. میں نے اسی مناسبت سے دو روایتیں پڑھی ہیں، کیونکہ مدارس عمارت کا نام نہیں ہے، مدارس نام ہے اساتذہ، طلبہ اور منتظمین کے مجموعے کا. یہ جہاں بیٹھ جائیں گے، چاہے ہتھوڑا میں چھپر بنا کر بیٹھ جائیں، چاہے عالی شان عمارتوں کے اندر بیٹھ جائیں، وہ مدرسے کی شکل پا جائے گا اور اپنی خدمت کا کام شروع کر دے گا. تو مدارس اصل میں یہ ان افراد کے مجموعے کا نام ہے، پڑھنے والے ہوں، پڑھانے والے ہوں، انتظام کرنے والے ہوں. تو علماء کو اور اساتذہ کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے، اور مدرسوں کی ذمہ داری کا مقصد یہ ہے کہ مدرسے کی خدمت کرنے والے حضرات کی اپنے اطراف اور پوری ملت کے ایمان کی حفاظت کے لیے ان کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں. دارالعلوم دیوبند میں ایک شعبہ قائم کیا گیا رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ کا. سال بھر میں ایک مرتبہ تو اس کی مجلس عاملہ کا اجلاس ہوتا ہے، اور 3 سال میں ایک مرتبہ پورے ملک کے نمائندوں کا اجلاس ہوتا ہے. اس میں جو اہم ذمہ داریاں مدارس کی، ان کا اعادہ کیا جاتا ہے، یاد دہانی کرائی جاتی ہے. اس میں ایک یہ موضوع ہر مرتبہ آتا ہے کہ مدرسے والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو مدرسے کی چہار دیواری تک محدود نہ رکھیں. ان کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ مدرسے میں آنے والے بچوں کی تعلیم کا انتظام کریں، چاہے وہ نورانی قاعدہ بغدادی یا سن القرآن اور ابتدائی کتابیں ہوں، چاہے وہ درس نظامی کی اعلیٰ کتابیں ہوں. صرف داخلہ لینے والے بچوں ہی کی تعلیم و تربیت اور ان کو علم سکھانے کی ذمہ داری اپنی نہ سمجھیں، بلکہ مدرسوں کا ایک بہت بڑا فریضہ یہ بھی ہے کہ اپنے اطراف کا جائزہ لیں، حالات کو دیکھیں. 2 طرح سے، ایک تو یہ کہ اطراف میں کتنے مکانات ہیں، اس میں بچے کتنے ہیں،
ان بچوں میں تعلیم کون کون حاصل کر رہا ہے۔ کچھ بچے وہ ہوں گے جو مدارس کے اندر باقاعدہ ابتدائی درجات کے اندر داخل ہیں، دینیات پڑھ رہے ہیں، ناظرہ پڑھ رہے ہیں، اس کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ کچھ وہ ہوں گے کہ جو کسی مسجد کے اندر مکتب کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ کچھ وہ ہوں گے کہ جو اسکول جا رہے ہیں۔ پھر ان میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کون سے بچے وہ ہیں کہ جو اسکول میں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور جز وقتی مکاتب میں ان کو دینیات کی تعلیم دلائی جا رہی ہے، بچے اس میں آ کر پڑھ رہے ہیں، اور کتنے بچے ایسے ہیں کہ جو صرف اسکول جا رہے ہیں۔ اور ایک قسم وہ بھی ہوگی کہ جو نہ اسکول جا رہے ہیں نہ مدرسے جا رہے ہیں، سرے سے وہ دینی تعلیم سے ہی محروم ہیں۔ پھر اس میں کچھ بچے اس عمر کے ہوں گے جو مدرسے میں پڑھنے کی عمر ہوتی ہے، 6 7 سال 8 سال کی عمر والے۔ کچھ وہ ہوں گے کہ جو بڑی عمر کو پہنچ چکے ہیں۔ ابھی مفتی صاحب نے اپنے بیان میں اشارہ کیا تھا کہ صرف بچے ہی نہیں بلکہ جو بالغ ہیں، لڑکے ہیں لڑکیاں، ان کی تعلیم کے اوپر بھی توجہ ہونی چاہیے۔ تو مدرسے کی ذمہ داری صرف اندر آ کر پڑھنے والے بچوں ہی سے متعلق نہیں ہے، بلکہ ان کا کام یہ ہے کہ اطراف کے ایک کا جائزہ لے کر ایک تو یہ دیکھیں کہ ان میں تعلیم کا کیا نظام ہے۔ وہ بچے کہ جو اب تک نہ کسی مکتب میں داخل ہیں نہ کسی مدرسے میں داخل ہیں، تشکیل کر کے ان کے اہل خانہ سے ملاقات کر کے ان کو پڑھانے کی طرف متوجہ کیا جائے اور حسب ضرورت مکاتب قائم کر کے ان کو اس میں داخل کیا جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ آج ایمان سوز تحریکیں چل رہی ہیں، ارتداد براہ راست ایمان سے محروم کر کے کفر میں داخل کرنے کی، ایمان سے محروم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور کوشش کرنے والے ہماری غفلت کی وجہ سے اپنی کوششوں میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ اگر جائزہ لیا جائے، تحقیق کی جائے، تو بہت بڑی تعداد ایسے نوجوانوں کی نکلے گی کہ جو پیدائشی طور پر مسلمان ہیں، والدین ان کے مسلمان ہیں، مسلمان گھرانے میں وہ پیدا ہوئے ہیں، پلے ہیں، بڑھے ہیں، لیکن وہ ایمان جانتے ہی نہیں کس چیز کا نام ہے، مطلق نہیں جانتے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اس کلمے سے بھی واقف نہیں ہیں۔ وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے، کن چیزوں کے جاننے اور ماننے کا نام اسلام ہے، اور ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ بہت بڑی تعداد ہے۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم ہیں حضرت مولانا عبدالخالق صاحب مدراسی زید مجدوم، فرما رہے تھے کہ ایک جگہ مجلس نکاح میں میں بیٹھا ہوا تھا، کسی وجہ سے نکاح میں کچھ دیر تھی، تو میں نوشے سے گفتگو کرنے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا نام ہے بھائی؟ اس نے نام بتایا۔ کہ کلمہ جانتے ہو؟ کہ کلمہ کیا ہوتا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ یہ تو میں نے تو نہیں سنا ہے۔ مسلمان نوشہ ہے، نکاح پڑھانے کے لیے آئے ہیں، وہ جانتا ہی نہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی کوئی چیز ہے۔ چند سال پہلے مغربی اتر پردیش میں بہت زبردست قسم کا فساد ہوا تھا۔ مظفر نگر شاملی وغیرہ کے علاقے میں بہت سے لوگ اجڑ گئے، خانمہ برباد ہو گئے۔ مسلمانوں نے اور خاص طور سے جمعیت علماء ہند نے اور بہت سے اداروں نے ان کی باز آباد کاری کے لیے محنتیں کی۔ تو اس وقت سروے کیا گیا کون کون لوگ مسلمان ہیں، کون کون سے گھرانے ہیں جو اس میں مجروح ہوئے ہیں، متاثر ہوئے ہیں۔ ایک معمر بزرگ مسلمان، ان سے کسی نے پوچھا بابا آپ کس کی امت میں ہیں؟ کہنے کہ ملائم سنگھ یادو کی۔ یہ بوڑھے مسلمان کا یہ حال ہے۔ ہمارے اطراف میں، ہمارے مدرسے کے اطراف میں بھی بہت سے نوجوان ایسے ہوں گے کہ جو کبھی مسجد نہیں جانتے، ان کے گھر کا ماحول بھی غیر دینداری کا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا دوستانہ، ان کے تعلقات سب اسی قسم کے ہیں۔ وہ جانتے نہیں کہ ایمان اور اسلام کیا ہے۔ یا اگر خاندانی اعتبار سے وہ مسلمان ہیں، اتنا وہ جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو مسلمان ہونے کے لیے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے اس سے بھی واقف نہیں ہیں۔
ابھی کل کی بات ہے، میں ایک میسج دیکھ رہا تھا کہ ہمارے ایک رشتہ دار ہیں جو بنگلور میں رہتے ہیں، سورت میں رہتے ہیں، ان کے لڑکے نے جماعت سے وقت لگاتے ہوئے ایک لمبا میسج بھیجا تھا۔ اس نے لکھا ہے کہ ایک بستی میں میرا جانا ہوا، مجھے معلوم یہ ہوا کہ یہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، 80% مسلمان ہیں، لیکن میری جس سے ملاقات ہو رہی ہے، آپ کا کیا نام ہے؟ کہ سورج۔ آپ کا کیا نام ہے؟ منگل۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ارجن۔ پتہ چل کہ معاملہ کیا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ وہاں ایک تنظیم ہے جو لوگوں کی امداد کرتی ہے، سال میں 2 مرتبہ فی کس 5,000 یا 10,000 روپیہ نقد دیتی ہے اور راشن دیتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ کہ اپنا نام ہندو ہونا چاہیے۔ لوگوں نے ہندو کے نام کے مطابق اپنا آدھار کارڈ بنوا رکھا ہے، اس کو جا کے پیش کرتے ہیں اور اس کے مطابق ان کو وہ چیز دی جاتی ہے، اور یہ تقریباً 20-25 سال سے چل رہا ہے۔ وہ تو جنہوں نے اپنا نام تبدیل کرایا ہے اور اپنے بچوں کا نام بھی اسی طرح رکھ رہے ہیں، ایک نسل اور گزرے گی تو پوری کی پوری بستی میں کوئی ایک مسلمان نام والا شخص نہیں رہے گا، اور ان کو بتلایا جائے گا تمہارے تو آبا و اجداد مسلمان نہیں تھے، غیر مسلم تھے، دیکھو ان کا یہ نسب نامہ ہے، تمہارے باپ کا یہ نام ہے، تمہارے دادا کا یہ نام ہے۔ کس طریقے سے ایمان سے محروم کرنے کے لیے سازشیں کی جا رہی ہیں، تدبیریں کی جا رہی ہیں۔ یہ مدرسوں والوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اطراف کا جائزہ لیں، اور 2 طریقے سے حفاظت کی اور دفاع کیا جا سکتا ہے، اور دونوں کام ہمیں کرنا ضروری ہے۔ ایک تو ہے قبل از وقت فتنہ ارتداد میں مبتلا ہونے سے بچانے کی تدبیریں کرنا، جس کے لیے ایک تو یہ کہ کوئی بھی بچہ یا بچی بنیادی دینی تعلیم سے محروم نہ رہ جائے، اس کی کوشش کرنا۔ نئی نسل سے آغاز کریں، اس کا چھوٹا بچہ ہے، منظم مکاتب کے ذریعے، کسی بھی نام سے ہو، کسی بھی تنظیم کے ذریعے ہو، دینی تعلیمی بورڈ کے ذریعے ہو، دینیات کے ذریعے، یا کسی بھی ادارے کے ذریعے ہو، مکتب کے اندر بچوں کو لا کر اجتماعی تعلیم کے ذریعے ان کو تعلیم سے جوڑا جائے۔ اسی کے ساتھ تعلیم بالغہ کا انتظام کرنا ضروری ہے۔ اپنے مدرسے میں ایک درسگاہ 2 درسگاہ اس کے لیے خاص کر دیں۔ ابھی آپ اساتذہ کرام اور علماء کرام کے بارے میں یہ سن رہے تھے کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کا علم لازم نہیں بلکہ متعدی ہونا چاہیے، اور متعدی ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ جہاں ہم سے مطالبہ ہوگا صرف ہم وہیں اپنے علم کا سلسلہ آگے جاری کریں گے، تو یہ حقیقت میں ذمہ داری کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ ہمیں خود جائزہ لے کر دیکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں کہاں کہاں تعلیم کے سلسلے کو جاری کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اساتذہ کرام، خاص طور سے وہ اساتذہ جو دارالاقامہ کے اندر رہتے ہیں، جن کا وہیں قیام ہے، جو بچوں کی بھی نگرانی کرتے ہیں، بعض حضرات کے ذمے شعبہ جات کی نگرانی بھی ہوتی ہے، کوئی دارالاقامہ کا ذمہ دار ہے، کوئی کتب خانے کا ذمہ دار ہے، کوئی مطبخ کا ذمہ دار ہے، جن کا پورا وقت مدرسے کے اندر گزرتا ہے۔ یہ حضرات 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ نوجوانوں بچوں کی تعلیم کے لیے صرف کریں، اور ان کی درخواست کا انتظار نہ کریں۔ یہاں بھی میں وہی بات عرض کروں گا کہ جائزہ لیا جائے، سروے کیا جائے، کتنے نوجوان وہ ہیں کہ جو دینی علوم سے محروم ہیں، چاہے وہ اسکول کالج کے پڑھنے والے ہوں یا اپنے گھریلو کام کاج کے اندر لگے ہوئے ہوں، لیکن اگر ان کے پاس دینی معلومات نہیں ہیں، ان کی تشکیل کر کے نظام بنا کر تعلیم بالغہ کا مدرسے میں نظام قائم کیا جائے۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اپنی اپنی سہولت کے اعتبار سے ان کو قرآن پڑھایا جائے، ان کو تعلیم الاسلام ہے یا اس طریقے کی جو بنیادی کتابیں جس میں ایمان کی تعریف ہے، ایمانیات کا بیان ہے، ان کو پڑھایا جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ مسلمان ہونے کا کیا معنی ہے۔ جب وہ ایمان کی حقیقت کو سمجھیں گے تبھی ایمان کی قدر کریں گے، اس کی حفاظت کی کوشش کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج نوجوانوں میں تشکیک پیدا کرنے کے لیے، اپنے دین کے سلسلے میں شک و شبہ پیدا کرنے کے لیے مختلف سطح پر کوششیں ہو رہی ہیں۔ بعض بدبخت جنہوں نے اسلام کا قلادہ گردن سے نکال پھینکا ہے، نعوذ باللہ، مرتد ہو گئے ہیں،
باقاعدہ ایکس مسلم کے نام سے چینل چلا رہے ہیں، اور ایسے بدبخت اکٹھا ہو کر اپنے اپنے گویا تجربات بیان کرتے ہیں، اور ہمارے نوجوان جن کے پاس ملٹی میڈیا موبائل ہے، اوپر آنے والی ہر تحریک کو، ہر تحریر کو، ہر بیان کو سننا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ ان کے کان میں ان کی آوازیں تو پہنچتی ہیں، ان کی تقریریں پہنچتی ہیں، ان کے بیانات پہنچتے ہیں، لیکن علماء سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ مسجدوں میں جمعہ کے خطبے میں جو بیانات ہوتے ہیں اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، دینی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے، یک طرفہ طور پر تشکیکی مضامین ان کے کان میں، ان کے دل و دماغ میں پہنچتے ہیں اور ان کو متاثر کرتے ہیں۔ تو ان فتنوں کا جائزہ لے کر اور ایسے نوجوانوں کے ایمان کی حفاظت کرنا یہ ہمارے مدارس کی اور مکاتب کی ذمہ داری ہے۔ حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سابق محتمم دارالعلوم دیوبند نے بہت پہلے رابطہ مدارس اسلامیہ سے مربوط تمام مدارس کو یہ مکتوب ارسال فرمایا تھا کہ ہر مدرسہ اپنے بجٹ کا 10% حصہ مکاتب کے قیام پر صرف کرے۔ ہمارے صدر محترم مولانا سید محمود صاحب دامت برکاتہم نے اس میں تھوڑی سی تسہیل پیدا کر دی کہ بھائی اگر کوئی مدرسہ اتنی صلاحیت نہیں رکھتا کہ پورا 10% خرچ کرے تو کچھ نہ کچھ تو خرچ کرنا چاہیے، مکاتب کے قیام کو اہمیت دینی چاہیے۔ مکاتب کے قیام کی یہ تحریک صرف دارالعلوم دیوبند ہی کی طرف سے نہیں چل رہی ہے، بلکہ متعدد ادارے، متعدد تنظیمیں، جماعتیں اس سلسلے میں لوگوں کو آمادہ کر رہی ہیں۔ لیکن مدرسوں کے پاس وسائل ہوتے ہیں، ان کو اثر نو کوئی نظام قائم نہیں کرنا ہوگا۔ جیسے مدرسے میں بہت سے شعبے ہیں، اس میں ایک شعبہ مکاتب کا بھی قائم کر لیا جائے، کسی کو ذمہ دار بنا دیا جائے، وہ اطراف کا جائزہ لیں، مساجد کا سروے کریں، بستی کے اندر اور اطراف میں کتنی مسجدیں ہیں، کتنی مسجدوں کے اندر مکاتب چل رہے ہیں، پھر ان مکاتب کے اندر مسجد کے کتنے بچے آ رہے ہیں، کتنے نہیں آ رہے ہیں، اس کو ایک مشن بنا کر اس کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ یہ مدرسوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس میں غفلت برتیں گے تو پھر وہی جو ابھی آپ کے سامنے بات آئی ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، کسی بستی کے اندر وبائی بیماری پھیل گئی ہے، لوگ مر رہے ہیں، بیمار پڑ رہے ہیں، اور وہاں ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم موجود ہے، کیا ان ڈاکٹروں کو مجرم نہیں قرار دیا جائے گا؟ تم نے کس لیے پڑھا تھا؟ تم نے فن کس لیے حاصل کیا تھا؟ تمہاری بستی میں، تمہارے اطراف میں لوگ بیماری کے شکار ہو رہے تھے، تم نے احتیاطی تدبیر کیوں نہیں ان کو بتلائی؟ احتیاطی تدبیر کیوں نہیں استعمال کرائی؟ پھر جو لوگ مبتلا ہو گئے تھے ان کے علاج کی طرف کی فکر کیوں نہیں کی؟ تو جس طرح روحانی بیماری سے بچانے کے لیے ڈاکٹروں کو قبل از وقت احتیاطی ٹیکے لگانے پڑتے ہیں، چھڑکاؤ کیا جاتا ہے دواؤں کا، لوگوں کو کے اندر بیداری پیدا کی جاتی ہے کہ بیماری سے بچنے کے لیے آپ کو یہ کام کرنا ہے، ٹیمیں اس کے لیے متحرک ہوتی ہیں۔ پھر خدا نخواستہ کہ بیماری پھیل جائے تو وہی ڈاکٹروں کی ٹیم نکلتی ہے اور بیماروں کے علاج کے لیے تدبیریں کرتی ہے، کیمپ لگائے جاتے ہیں، ٹینٹ لگائے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جس طرح جسمانی بیماریوں کے لیے ڈاکٹروں کی ذمہ داری بنتی ہے، اسی طرح جو یہ ایمان کو غالب کرنے والے اور روحانیت کو متاثر کرنے والے جو فتنے ہیں، روحانی بیماریاں ہیں، ان سے بچانے کے لیے علماء کرام کے اہل مدارس کی ذمہ داری ہے۔ صرف اپنے مدرسے کی عمارت اور اس کی ترقی اور تعمیر اور طلبہ کی تعداد کے اضافے پر توجہ نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ضرورت کے مطابق تعمیرات کے اوپر توجہ دی جائے، لیکن بعض لوگوں کا جو مزاج ہوتا ہے کہ عمارت سازی، اعلیٰ قسم کی عمارت ہو، بہترین قسم کا مہمان خانہ ہو، حضرت محترم صاحب کے لیے بہترین قسم کی گاڑی ہو، اور اطراف میں ارتداد پھیل رہا ہے، لادینیت پھیل رہی ہے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اپنی ذمہ داری کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے۔ ابھی آپ نے حضرت مولانا قاری صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا، وہ تو اس دور کے اندر نمونہ تھے گزشتہ لوگوں کا۔
بہترین صلاحیت تھی ان کی. جب مدرسہ ان کا ترقی پر آیا ہے، ایک ایک دن میں 14 سبق وہ پڑھاتے تھے. بخاری شریف، جلالین، سلم العلوم اور اعلیٰ درجے کی کتابیں، ان سب کی شرحیں لکھی انہوں نے. درس بخاری بھی ان کا ہے، قرآن پاک کے ترجمے کے اوپر ان کا کام ہے. سلم جیسی دقیق کتاب کو انہوں نے شرح لکھی ہے. 24 گھنٹہ ان کا اسی میں لگا رہتا تھا. لیکن محنت شروع کہاں سے کی انہوں نے؟ ہتھورے کے جنگل سے، ہتھورے کے دیہات سے. جس زمانے میں انہوں نے وہاں مدرسہ قائم کیا ہے، کوئی راستہ نہیں تھا، بالکل دیہات تھا. راستے میں کوئی سڑک نہیں تھی، کوئی پگڈنڈی نہیں تھی، کھیت تھے. کھیتوں میں سے چل کر آتے تھے، دیہاتوں میں جا کر گیہوں وصول کرتے، اپنے سر پہ بوری لے کر 9 میل کا فاصلہ طے کر کے شہر باندھا آتے تھے، اور وہاں سے گیہوں کا آٹا بنوا کر اپنے سر پر لاد کے لے جاتے تھے. ہم نے بھی وہ وقت دیکھا ہے کہ وہاں تک جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا. بعد میں یہ جعفر شریف صاحب جو منسٹر ہوئے ہیں اور وہ حضرت سے بہت تعلق رکھتے تھے، انہوں نے یہ درخواست کی کہ حضرت کوئی ضرورت ہو تو آپ بتائیے. حضرت فرمایا مجھے اپنے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، یہاں سڑک بنوا دو. تو 9 میل سے لے کر باندہ تک، مدرسے تک سڑک بنوائی گئی. اب وہ ایک چھوٹی سی پتلی سی سڑک بن گئی آنے جانے کے لیے، ورنہ کچا راستہ تھا. اسی دلدل میں سے، کیچڑ میں سے حضرت خود آتے تھے، بچوں کو دیہاتوں سے وصول کر کے لاتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے. تب یہ آج وہ علاقہ علم دین کا ایک مرکز بنا ہے. مدرسہ پوری دنیا کے اندر مشہور ہوا ہے. لیکن ابتدائی محنتیں جو ہے وہ لوگوں کی نگاہوں کے اندر نہیں ہیں، قربانیاں لوگوں کی نگاہوں کے اندر نہیں ہیں. میرے بھائیوں، ہمیں جو اہل مدارس ہیں، چاہے وہ منتظمین ہوں، محتمین صاحبان ہوں، نظما ہوں یا اساتذہ کرام ہوں، اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو ایک ٹھیا بیٹھنے کی جگہ، ایک ٹھکانہ عطا فرما دیا ہے، تو ان کو اپنے اس جگہ کو اپنے لیے خدمت کا مرکز بنا کر اس کی کوشش کرنی چاہیے. لوگوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے بھی کوشش کریں، اور جو خدا نخواستہ متاثر ہو رہے ہیں ان کے ایمان، ان کو اس فتنے سے نکالنے کے لیے، بچانے کے لیے کوشش کریں. صرف مسئلہ ارتداد کا نہیں ہے. آج شکیلیت کے فتنہ بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. شکیل بن حنیف کے ماننے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. جس شخص نے بیک وقت اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی کا مصداق قرار دے کر بیک وقت مہدویت اور مسیحیت کا اس نے دعویٰ کیا ہے، اور بڑی تعداد میں لوگ اس کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. فتنہ ارتداد ہو یا اسی طریقے سے اس دین کے نام پر پھیلنے والے جو فتنے ہوں، ان سب سے بچانا اہل مدارس کی ذمہ داری ہے. جائزہ لیں اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہمارے مدرسوں کے پڑھانے والے اساتذہ کرام، جتنی مسجدیں ہوں بستی کی اور بستی سے متصل گاؤں وغیرہ کی جہاں باقاعدہ جمعہ کی نماز ہوتی ہے، ایسی بستیوں کا انتخاب کریں، اور کم از کم جمعہ کے دن مدرسے کے استاد وہاں جائیں. جمعہ سے پہلے 15 منٹ 20 منٹ بیان کریں. اور پہلی ضرورت یہ ہے کہ ان کو عقیدے کی طرف، عقیدے کی صحت کی طرف متوجہ کیا جائے، صحیح معلومات فراہم کی جائیں. آج امت کا بڑا طبقہ جانتا ہی نہیں ہے کہ حدیث پاک کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا پیشین گوئیاں کی گئی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے. احادیث صحیحہ کے روشنی میں وہ آسمان پر زندہ اٹھائے گئے ہیں اور قیامت کے قریب نازل ہوں گے. کہاں نازل ہوں گے، کب نازل ہوں گے؟ احادیث کے اندر مشکات شریف جیسی کتاب جو کہ ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں قرب قیامت کی علامتوں کے اندر اس کا تذکرہ ہے. حضرت مہدی کے بارے میں موجود ہے. مکہ میں پیدا، مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے، مکہ جائیں گے، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ان سے بیعت کی جائے گی، اور ان کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے مطابق ہوگا. والد کا نام حضور کے والد کے نام کے مطابق ہوگا، ان کے والدہ کا نام حضور کی والدہ کے نام کے مطابق ہوگا. وہ خود مہدویت کا دعویٰ نہیں کریں گے، لوگ ان کو پہچانیں گے اور اصرار کر کے ان کی ہاتھ پر بیعت کریں گے. آج جو مہدویت کا دعویٰ کرنے والا ہے وہ اورنگ آباد کے کسی مکان کے اندر چھپ کر رہتا ہے. نام اس کا شکیل ہے، ماں باپ سے پیدا ہوا ہے، گاؤں کا رہنے والا ہے،
کسی چیز میں نہ حضرت مہدی سے اس کی مواصلت ہے نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مماثلت ہے. دونوں دو الگ الگ شخصیت ہیں. حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب کا ایک کتابچہ بھی آیا ہے، مضمون بھی آیا ہے، جس میں انہوں نے دونوں کے درمیان موازنہ کرایا ہے کہ شکیل بن حنیف اور رسول اللہ اور حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کس طریقے سے تضاد ہے. جس طرح اسلام اور قادیانیت کا تقابلی مطالعہ پہلے چھپ چکا ہے، اسی طریقے سے اسلام اور شکیلیت کا تقابلی مطالعہ یہ لوگوں کے سامنے آنا چاہیے. عوام واقف نہیں ہے، جانتے ہی نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسلام کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، مہدی علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے. تو میں یہ درخواست کر رہا تھا کہ جمعہ کی نماز کے پہلے بیانات ہونے چاہیے ہر مسجد کے اندر، اور جہاں ان کو نماز کی تلقین آپ کریں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے دیگر جو مضامین ہیں ان کو بیان کریں، وہاں سب سے پہلے ان کے ایمان کی حفاظت کی کوشش کریں. مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص متاثر ہوتا ہے تو یہ چونکہ فتنہ پرور اتنی خاموشی کے ساتھ کام کرتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ کون شخص متاثر ہو رہا ہے، اور جب وہ پختہ ہو جاتا ہے، کسی کے ہاتھ کو بیعت کر لیتا تب اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخص شکیلی ہو گیا ہے، اب اس کو لوٹا کر لانا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے بند پہلے قائم ہونا چاہیے، صحیح معلومات ان تک پہلے پہنچانی چاہیے تاکہ ناواقفیت کی بنا پر غلط عقیدے کا وہ شکار نہ ہو جائیں اور ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں. یہ فتنہ جس طرح لڑکوں میں، نوجوانوں میں، طلباء میں پھیل رہا ہے، اسی طریقے سے گھروں کے اندر مستورات میں بھی یہ فتنہ پھیل رہا ہے. بڑی تعداد میں عورتیں اس فتنے کا شکار ہو رہی ہیں. یہاں تک نوبت بعض جگہ پہنچی ہے کہ بیوی شکیلی بن گئی ہے اور وہ رشتہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے کہ شوہر طلاق دے دے مجھے منظور ہے، لیکن وہ شکیلیت سے پھرنے کے لیے تیار نہیں. تو جس طریقے سے گھروں میں دینی حلقے لگائے جاتے ہیں، بہت سی جگہوں پر مستورات میں بیانات ہوتے ہیں، علماء کرام کو اور اہل مدارس کو اس کا بھی نظم کرنا چاہیے کہ علاقے کے کسی وسیع مکان میں جہاں 25-50 مستورات اکٹھا ہو سکتی ہو، دن کے وقت وہ اکٹھا ہو اور علماء پردے میں بیٹھ کر ایک دو سامعین کے سامنے ان کو مخاطب کر کے اور عورتوں کو مخاطب کر کے صحیح عقیدے کی ان کو تعلیم دیں. بس اس کے بارے میں شکیل بن حنیف کا فتنہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مہدی علیہ السلام اور دجال کے بارے میں جو پیشین گوئیاں ان کو بتائیں، ایمان کی حقیقت کو سمجھائیں. کتنی لڑکیاں ہیں جو غیروں کے ساتھ چلی گئی ہیں اور آج بھی یہ فتنہ چل رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دو وجہیں ہیں. ایک تو اللہ معاف فرمائے ہم نے خود ساختہ رسم و رواج اور پابندیوں کی بنا پر بچیوں کے نکاح کو اتنا دشوار بنا دیا ہے کہ بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں، شادی کی عمر کو پہنچ جاتی ہیں اور انتظامات نہیں ہو پاتے، اور پھر ان کے جذبات غلط راستے پر نکل جاتے ہیں، وہ غیروں کے ساتھ چلی جاتی ہیں. تو ایک تو یہ اصلاح معاشرہ کے سلسلے کی یہ محنت زمینی سطح پر ہونی چاہیے کہ جو بچیاں نکاح کی عمر کو پہنچ جائے فوراً ان کا نکاح ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا تھا، یا علی لا تؤخر ثلاثا، علی 3 چیزوں میں تاخیر مت کرنا. اس میں کیا تھا؟ الصلاۃ اذا آنت، والجنازۃ اذا حضرت، والأیم اذا وجدت لها کفوا. نماز کا جب وقت مستحب ہو جائے تو ادائیگی میں تاخیر مت کرنا، جنازہ تیار ہو جائے تو نماز جنازہ اور تدفین میں تاخیر مت کرنا، اور لڑکی کے لیے مناسب رشتہ مل جائے تو نکاح میں تاخیر مت کرنا. آج نکاح میں تاخیر کرنے کی وجہ سے، چاہے وہ نکاح کی ضروریات کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے ہو یا اس وجہ سے کہ بچی کو ایم اے کرانا ہے، بی اے کرانا ہے، گریجویشن کرانا ہے، 30 سال کی ہو گئی اور 28 سال کی 29 سال کی ہو گئی، ابھی تعلیم حاصل ہو رہی ہے اور اس کے نکاح کی فکر نہیں کی جا رہی، اس وجہ سے کچھ بچیاں چلی جاتی ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک ایمان کی اور دین کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، وہ جانتی نہیں کہ ایمان کیا چیز ہے.
وہ لباس کی طرح سے گویا اس کو بدلنا اپنے لیے آسان سمجھتی ہیں۔ کل تک ہم مسلمان تھے، آج نعوذ باللہ غیر مسلم ہو جائیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ عقیدہ اور مذہب تو اپنا ایک اختیاری چیز ہے۔ وجہ یہی کہ ان کو ایمان کے اور عقیدے کی حقیقت اور اہمیت سے واقف نہیں کرایا گیا۔ تو گھروں کی تعلیم میں بچیوں کو اور عورتوں کو ایمان اور عقیدے کی حقیقت اور اس کی اہمیت سے واقف کرانا چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے۔ ایسے ہی جو لوگ جن کی بچیاں اسکولوں میں پڑھتی ہیں ان کو ان کے اوپر نظر رکھنی چاہیے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے۔ ایک تو اس ملٹی میڈیا موبائل نے بیڑا غرق کر رکھا ہے، ہر نوجوان لڑکے اور لڑکی کے ہاتھ میں موبائل ہے، کہاں سے ان کی چیٹنگ ہو رہی ہے، کس سے ان کا پیغام رسانی کا سلسلہ چل رہا ہے، کس سے دوستی ہو رہی ہے، کس سے بات چیت چل رہی ہے، کہاں جا رہی ہے کہ والدین بے فکر ہو کر بیٹھے رہتے ہیں، اور جب پانی سر سے اوپر گزر جاتا ہے تب اس کے بعد سر پہ ہاتھ رکھ کر روتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 3 سطحیں ہیں، ایک ہمارے چھوٹے بچے ہیں، ان کی تعلیم کا نظم کیا جائے مکاتب کے ذریعے، اور جو اسکول چلانے والے حضرات ہیں، مسلم مینجمنٹ کے جو اسکول ہیں، وہ اپنے یہاں ابتدائی درجات کے اندر دینیات کا لازم حصہ نصاب تعلیم کے اندر شامل کریں۔ خاص طور سے جو انگلش میڈیم اسکول چل رہے ہیں، صرف اس کی ہوڑ نہیں ہونی چاہیے کہ فلاں اسکول کے مقابلے میں ہمارا معیار تعلیم بہت اونچا ہے، ہمارے بچے گٹ پٹ انگریزی بول لیتے ہیں۔ نہیں، اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ بچہ ابتدا سے ہی ضروری دینی تعلیم سے واقف ہو۔ تو مسلم مینجمنٹ والے جو اسکول ہیں ان کے نصاب میں جہاں تک جتنی گنجائش ہو، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جتنا نصاب تعلیم اوپر بڑھتا چلا جاتا ہے، مضامین بڑھتے جاتے ہیں، دینیات کا عنصر گھٹتا جاتا ہے، لیکن جہاں تک گنجائش ہو وہاں تک دینیات کو لازمی طور پر شامل کیا جائے۔ اسی طرح جو بچے اسکول میں جاتے ہیں، غیروں کے اسکول میں جاتے ہیں، ان کو جز وقتی مکاتب کے اندر تشکیل کر کے ان کے دینی تعلیم کا نظام کیا جائے، اور جو بچے اسکولوں میں نہیں پڑھ رہے یا تو فل ٹائم مکتب میں ان کو تعلیم کا نظام ان کے لیے قائم ہونا چاہیے، یا مدارس کے اندر جو پرائمری درجات ہیں، ابتدائی درجات ہیں، ناظرہ اور حفظ و دینیات کے درجات ہیں، اس میں ان کو داخل کیا جائے۔ دوسری سطح ہے نوجوانوں کی کہ تعلیم بالغہ کا انتظام ہونا چاہیے مدارس کے اندر، اور اسی کے ساتھ ساتھ کوئی کیمپ لگایا جائے۔ اسکول کالج کے پڑھنے والے بچوں کے لیے سمر کیمپ، گرمی کی چھٹی ہو تو ہفتے بھر کا ان کے لیے کیمپ لگایا جائے۔ اس کے لیے جو ماہر حضرات ہیں ان سے مشورہ کر کے، علاقے کے ضرورت کو دیکھ کر اور مناسب وقت کا انتخاب کر کے دلچسپ طریقے پر کیمپ لگایا جائے کہ بچے نوجوان اس کے اندر دلچسپی اور شوق کے ساتھ شریک ہوں، اور ان کے سامنے دینیات کی تعلیم اور بنیادی دینی عقائد اور ضروریات دین کی ان کو تعلیم دلائی جائے۔ اسی طرح گھروں میں خواتین کے اندر بھی مدارس کے ذریعے سے مرکز مدرسوں کو بنایا جائے، وہاں کے منتظمین، اساتذہ، معتممین اس پر کنٹرول کریں اور اس نظام کو چلائیں۔ تو جہاں جہاں سے فتنے داخل ہو رہے ہیں اور جن جن راستوں سے عقیدے کے اوپر زد پڑ رہی ہے، یا اسلام سے ہاتھ دھو رہے ہیں، یا مسلمانوں ہی کے اندر غلط عقائد کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، ان سب سے بچانے کے لیے اہل مدارس کو اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا چاہیے۔ اور ابھی حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب نے جو بات بیان کی تھی، وہ اس کے ساتھ اپنی گفتگو کو جوڑنا چاہتا ہوں کہ آپ سب حضرات ماشاءاللہ علماء کرام ہیں۔ عالم کی ایک ذمہ داری تو اپنی ذات کے تئیں ہے کہ جو کچھ پڑھا ہے اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے، اپنی زندگی اس کے مطابق ہونی چاہیے۔ دوسری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہمارے علم سے امت کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے، ہماری بستی کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے، ہمارے گھر کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ہم اگر کسی مسجد کے امام ہیں تو ہمارے مصلیوں کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ہر آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ صرف اپنے جامع کے اندر نہ رہے، بلکہ اس علم کا نفع دوسروں کو پہنچنا چاہیے۔ اسی میں علم کی ترقی بھی ہے اور اسی سے علم کا حق بھی ادا ہوتا ہے۔ میں نے شروع میں ایک حدیث پڑھی تھی، اس کا ترجمہ کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یحمل ھذا العلم
من کل خلف عدولہ ینفون عنہ تاویل الجاہلین وتحریف الغالین وامتحال المبطلین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا کہ اس علم کو ہر پیچھے والے سے آگے والے جو عادل ہوں گے، نیک سمجھدار لوگ ہوں گے، اس علم کو حاصل کریں گے۔ جانے والے جائیں گے، ان کے متعلمین، ان کے تلامذہ اس علم کو ان سے حاصل کریں گے۔ پھر ان کا کام کیا ہوگا؟ 3 کام بتلایا، ینفون عن تاویل الجاہلین وتحریف الغالین وامتحال المبطلین۔ جاہلوں کے ذریعے جو تعویلات کی جائیں گی دین کے اندر، جتنی بدعات ہیں، خرافات ہیں، اسی طریقے سے یہ شکیلی یا گوہر شاہی فتنے والے، یا اس علاقے میں فیاض بھیا کے نام سے بھی شاید ایک فتنہ چل رہا ہے، ایک صدیق دیندار کا فتنہ چل رہا ہے۔ فتنے کے چولے بدل بدل کر آتے ہیں اور سب قرآن و حدیث کی آیات کو مشق ستم بناتے ہیں۔ تو تعویلات جو وہ کرتے ہیں غلط قسم کی، عالم کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس تعویل کو دفع کرے، اس کا صحیح محمل بیان کرے، ان کی غلط تعویل کی نشاندہی کرے۔ وہ تحریف الغالین، غلو کرنے والے جو تحریف کرتے ہیں کہ اصل جو مراد ہے قرآن پاک کی، احادیث کی، فقہ اور حدیث کی کتابوں کی، اس کو بدل کر اس کے خلاف معنی پر اس کو معمول کرتے ہیں، جس کو تحریف کہا جاتا ہے۔ تحریف کا لفظ ایک عام معنی رکھتا ہے، عام فہم لفظ ہے، کہ اس کو بھی علماء کی ذمہ داری قرار دیا گیا کہ وہ تحریف الجاہلین کو، تحریف الغالین کو دفع کریں، ختم کریں، نشاندہی کریں کہ دیکھو یہاں پر اس طریقے سے تحریف کی گئی ہے، اس کو اس طریقے سے بدلا گیا ہے، اس کے یہ غلط معنی بیان کیے گئے ہیں۔ وامتحال المبطلین، اسی طرح جو باطل پرست نئی نئی چیزیں گڑھ گڑھ کر لاتے ہیں اور مسلمانوں کے اندر اس کو رائج کرتے ہیں، چاہے وہ باطل عقیدہ ہو، چاہے وہ باطل عمل ہو، چاہے وہ رسم و رواج و خرافات ہو، چاہے وہ باطل عقائد ہو، ان سب کو ان گڑھی ہوئی چیزوں کو نشاندہی کریں۔ تو یہ علماء کا کام ہے، تحریف ہو، تعویل ہو، گڑھنا ہو، ان ساری چیزوں کی نشاندہی کریں۔ یہ ہر عالم کی ذمہ داری ہے، تو وہ صرف مدرسے میں پڑھا کر یا انتظام کر کے اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو جائے گا۔ اگر اس نے علم حاصل کیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی بنا پر اس کو دیکھنا ہوگا کہ میرے سامنے ان فرائض میں سے کون سا فریضہ ہے، اس کو میں کس طریقے سے ادا کر سکتا ہوں۔ میں بولنے کی پوزیشن میں بالکل نہیں تھا، کچھ طبیعت بھی خراب ہے اور اللہ نے فضل فرمایا کہ درمیان میں کھانسی نہیں آئی، تو مسلسل کھانستا ہوا آیا ہوں، لیکن اللہ نے اتنی بات کہلوا دی ہے۔ اور یہ تو آخری حصہ ہے، ورنہ صبح سے میں جہاں تک سمجھتا ہوں آپ کے لیے اس میں سے کوئی بات نئی نہیں ہوگی، علماء کی زبانی تمام باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہوں گی، قد مقرر کے طور پر دوبارہ آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ذمہ داریوں کا ہمیں احساس عطا فرمائے اور ذمہ داریوں سے عہدہ بڑا ہونے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔